انتقام قتل سیدہ، انتقام قتل فاطمہ، بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ، بابا وہ ہیں کہ جن پہ نبوت کا خاتمہ، بے شک بے شک، پوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ، زہرا نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے، نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ السلام علیکم ناظرین، میں بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام باب عصمت لے کر حاضر ہوں۔ آئیے چلتے ہیں مہمان بیگم نرجس سردار صاحبہ کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ کی گفتگو بہت اچھی، بہت مزیدار، اور بہت اس میں پہلو ہیں جو غور و فکر طلب ہیں۔ چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میرا سوال ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت بحیثیت زوجہ، اب تک ہم بیٹی سن رہے تھے، اب بحیثیت زوجہ آپ کی شخصیت کے بارے میں۔ بے شک، اصل میں یہ زوجی کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ جی بالکل۔ پروردگار نے یہ نکاح جو سنت قرار دیا گیا اور اسی سے نسل جائز قرار پاتی ہے، یہ معاملہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ کوئی رشتہ آپ چوائس نہیں کر سکتے، آپ اپنی چچا نہیں بدل سکتے، ماموں نہیں بدل سکتے، ماں باپ بھی نہیں بدل سکتے، کچھ نہیں بدل سکتے۔ آپ کوئی چوائس نہیں کر سکتے کہ یہ والی اماں اچھی نہیں لگ رہی، دوسری والی اماں لے لینا۔ ایک رشتہ میاں اور بیوی کا وہ ہے کہ جس میں آپ چوائس کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں تو سچ بات ہے کہ نکاح کے وقت بچی کو تو ہم یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی نکاح تیری طرف سے پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا، مرد صرف اسے قبول کرے گا، صیغے تو تیری طرف سے جاری ہوں گے۔ اچھا، پروردگار پیغمبر نے اور پروردگار نے اس قدر درجہ عورت کو دیا ہے کہ اتنا ہم معاملہ جس سے نسل چلتی ہے یہ عورت چوائس کرتی ہے۔ یہ اس کی صرف ایک عزت افزائی ہے کہ مرد خواستگاری کرتا ہے، لیکن جب وہ معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکاح کے صیغے عورت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ اچھا، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب بیوی کے بچپن کی شریک اور ساتھی ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے۔ اس خاندان کے جتنے مسائل ہیں اس میں مولا کائنات ایسے ہی شریک ہیں جیسے بیوی شریک ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں کھانا تقسیم کرتے تھے، وہ تو کھانا آتا ہی بہت کم تھا۔ حضرت خدیجہ کے خاندان کے لوگ جو تھے وہ کچھ نہ کچھ، ایک تو پیسے والے لوگ تھے اور دوسرے مذہب کے بھی تھے، تو اس وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ بھیج دیتے تھے۔ اب اگر کسی صورت وہ کھانا آ جاتا تھا تو حضرت سب سے پہلے دوسرے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، اور سب سے آخر میں اپنے بچوں کی، اور اس کے بھی بعد اپنی باری آتی تھی۔ تو ان بچوں میں بی بی اور حضرت علی علیہ السلام، یہ دونوں بچے جو تھے ان کی باری سب سے آخر میں آتی تھی۔ گویا سارے مسائل جتنے بھی ہوئے اس کا شکار مولا کائنات بھی رہے۔ بی بی جب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور جب جا رہی تھی تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمانے لگی، فاطمہ دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب عورت کوئی اور نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! کیونکہ میں نے دنیا کا سب سے بہترین انسان پایا جو میرا شریک سفر رہا، اور دنیا میں سب سے پیاری بیٹی پائی۔ سب سے زیادہ دنیا کی کون سی وہ دولت ہے جسے میں نے فیض نہیں پایا۔ اب میں جا رہی ہوں، تم اپنے بابا کا خیال رکھنا، کسی چیز کو ان سے زیادہ عزیز نہ کرنا، انہیں کسی کمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ وہ کم سن تھی لیکن پروردگار نے اتنی سمجھ شعور تو عطا کیا تھا۔ انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، جو کچھ ہوگا سب میں بابا پر سے نثار کر دوں گی۔ یہ حدیثی قصہ جو ہم سنتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، گویا ایک سائن ہے یہ کہ وہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے دین میں فتنے درائیں، آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، یہ حسن ہے، یہ ہر طرح کی قربانی دے کے اس سب کمزوری کو دور کر دیں گے۔ یہ حسین ہے
یہ نہ صرف اپنے قربانی دیں گے، اپنی اولاد کی قربانی دے کے آپ کے دین کو بچا لیں گے. اور یہ علی ہیں، یہ سب قربانیاں دے کے اور یہ آپ کے دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں گے. اور یہ میں ہوں بابا جان کہ میں ان بچوں کو اس طرح تیار کر دوں گی کہ تاکہ یہ دین کو محفوظ کر دیں. تو 4 مصرے سردار نقوی صاحب کے ہیں، وہ اگر تم کہو تو ضرور ضرور ارشاد ارشاد. عقیدت پیکرے الفاظ میں جب جگمگاتی ہے، مجھے لفظوں سے اپنے نکہت فردوس آتی ہے. جناب سیدہ کے لال ہیں جنت کے شہزادے، یہی وہ بات ہے جنت کو جو جنت بناتی. واہ واہ واہ، بہت بہت بہترین. بی بی نے ایسے بچے پرورش کیا، بی بی نے ایسا گھر بنایا. اچھا اب ہمیں تو ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ بی بی نے فقر و فاقہ کیا. وہ آگ کا دریا میں ایک کیریکٹر دکھایا ہے قرۃ العین حیدر نے کہ وہ جو ہیرو ہے تو ہیروئن جو ہے اس کی پھوپھی کی بیٹی. اب وہ پھوپھی نے اپنا حق تو چھوڑ دیا اپنے بھتیجوں کے لیے، کیونکہ بہرحال ہمارے ہاں تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ ہم فدق کو رو لیتے، ہم کہتے ہیں بیوی کا حق نہیں دیا لیکن اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ جہیز دے دیا نا تمہیں، بس کافی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جناب سیدہ کیسے رہیں، 70-72 پیوند ان کی چادر میں رہے، تم کہتی ہو کہ مجھے نیا لباس چاہیے، میرے بچوں کو نئے کپڑے چاہیے، کیا تم بیوی سے کوئی سبق نہیں سیکھتی؟ نااہل جو لکھنؤ کے مرد تھے انہوں نے ان کا کردار ایسا بیان کیا کہ گویا وہ ایک ویسا کردار ہی نہیں جیسے نارمل کردار ہو، جس سے عورتیں سبق سیکھیں کہ فاقے میں رہنا عظمت ہے. ہاں، اور مطلب انہیں کچھ نہ کرنا پڑے. ہاں انہیں کچھ نہ کرنا پڑے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے. نہیں، عورتیں فاقہ کرتی ہیں. ہاں عورتیں فاقہ بھی کرتی رہیں اور فاقہ کراتی بھی رہیں. بالکل بالکل. یہ کردار وہ نہیں ہے، یہ وہ کردار ہے جن کے پاس 25 میل زمین مولا کی ابھی بھی مدینے میں موجود ہے. وہ کوئی ایسے نااہل آدمی تھے کہ اتنا کما نہیں سکتے تھے کہ ان کے بچے کھانا کھا لیں، ان کے زوجہ کھانا کھا لیں، ان کی زوجہ ایک چادر پوری اوڑھ لے. نہیں، انہوں نے 25 میل زمین مدینے میں کلٹیویٹ کی، اس میں کنویں اپنے بچوں کے ساتھ کھودے، آبپاشی کا باقاعدہ ایک سسٹم قائم کیا. 1000 درخت اس میں کھجور کے لگائے، ہر درخت کے نیچے روز 2 رکعت نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. عبادتوں سے وہ درخت ایسے ہو گئے کہ اس سے اچھی کھجور کہیں پیدا. 200 اقسام کی کھجور اس میں اگتی تھی. دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا بات کو روک رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو پودے ہیں، یہ جو اناج ہے، اگر ہم اس سے بات کریں گے تو یہ کس قدر پھلے گا پھولے گا اگر اچھی بات کریں گے، اور بری بات کریں گے تو وہ چند عرصے میں سڑ جائے گا. یہ تجربے ہوئے. اور مولا اس زمانے میں جو عبادت کر رہے ہیں تو وہ تو کھجور کیا پھر اعلیٰ ہوگی. کیا کھجور اور کیا اس کی قیمت تھی. اور یہ جو تم کہتے ہیں ہمارے ہاں جو کہ پوری قطار اونٹوں کی دے دی، تو قطار کے آسمان سے اتری تھی؟ ارے خود اپنا قوت بازو سے پیدا کیا تھا. کیا بات. بی بی کی چوائس تھی، یہ فقر و فاقہ ان کی چوائس تھی، مجبوری نہیں تھی. دیکھو مجبوری کا فقر و فاقہ اور ہے، چوائس کا فقر و فاقہ اور ہے. یہ پھٹا ہوا لباس یہ خود چوائس کیا تھا. وہ اس سب کچھ سے بہت عظیم تھی. وہ علی مرتضیٰ کی سہیم ہے. کس چیز میں؟ جب پیغمبر تشریف لائے پہلے دن بی بی جب رخصت ہو کے آئی، علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا عبادت میں بہترین ساتھی. یہ مولا کائنات کی عبادت ہے، یہ عام آدمی کی عبادت نہیں ہے. ہاں وہ عبادت میں بہترین ساتھی، اس سے بہترین ساتھی کیا ہوگا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی جو ہیں تو وہ چکی پیس رہی ہیں اور وہ چرخہ کاٹ رہی ہیں. دیکھو پیغمبر نے آپ کو فدق کی اتنی بڑی جائیداد عطا کی، اتنی بڑی جائیداد عطا کی کہ خلیفہ دوم نے پوچھا کہ اگر یہ دے دو گے فاطمہ کو حضرت ابوبکر سے تو جنگ کے مصارف کہاں سے لاؤ گے؟ یعنی جنگ کے مصارف کے لیے وہ زمین کافی تھی. یہ دیکھو اس سب کچھ کے باوجود ان کے یہاں فقر و فاقہ تھا، اس سب کے باوجود ان کے چادر میں پیوند تھے. بالکل. یعنی اس اگر سب کے باوجود ان کے گھر پہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا. یہ خود انتخاب کیا تھا.
یہ مجبوری نہیں تھی. انہوں نے بتایا کہ عورت کی زندگی ان چند ٹکڑوں میں کپڑوں کے، یہ لباس کی ہمہ ہمی، یہ جو ہم آج کل بچوں کو برگر اور یہ سارا جو فاسٹ فوڈ کی طرف ہم ان کو لے جا رہے ہیں، وہ جو ماں 2 روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے اس میں جو محبت شامل ہوتی ہے حقیقت اس کا اثر ہی الگ ہوتا ہے. حقیقت اور اس کا اثر ہی الگ ہوتا ہے. آرڈر کر دو. ایک بیوی کی زندگی سے میں نے اور تم نے کیا سیکھا مسلمان عورتوں؟ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ایسا کیسے ہونے لگا؟ ہم صرف لباس کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ ہم صرف جیولری کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ ہم برانڈز کو کیوں اتنا بڑھانے لگے کہ ان کے اربوں خربوں پتی ہو گئے وہ لوگ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 فرقے چل رہے ہیں خواتین کے اندر، یعنی 2 گروپس بن گئے. ایک تو شان و شوکت لباس اور ساری جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کے پیچھے، اور دوسرا جو بہت معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو، دوسرا جو حجاب کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ، اور مطلب کہ اب جو یہ بے حجاب آئی ہے تو اس کی کوئی اوقات ویلیو نہیں ہے، مطلب وہ اس کو انسپائر نہیں کر رہے ہیں. دیکھو نیکی کا غرور جو ہے وہ سب سے برا ہے. بالکل عابد، نیکیوں کا جو غرور ہے، تقدس کا غرور، یہ سب سے برا ہے. اگر ہمیں یہ غرور پیدا ہو گیا ہم تو نمازی ہیں، تو وہ نماز تو پھر کسی کام کے لیے یہ ہے، یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا بت بنا لیا. بالکل ہم نے اللہ کو اللہ نہیں جانا. نہیں، میں یہاں پر آپ سے یہ سیکھ رہی ہوں اس پروگرام کے ذریعے کہ باب عصمت کی جو آپ نے اگزامپل دی، جو آپ نے ڈیفینیشن دی، اس کے بعد یعنی کہ اتنی اختیارات اور اتھارٹیز ہوتے ہوئے اس قدر اس طرح جا رہے کانپتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہ معاف کر دے. یعنی جو امام حسین کا سجدہ بیان کیا، کانپتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈر ہی نہیں رہے اللہ سے. ہمیں تو یہ وہ ڈرنے میں تو ایک تقویٰ شامل ہے. تقویٰ میں ایلیمنٹ ڈرنے کا بھی ہے، یعنی صرف وہ اس کی محبت کا خوف ہے کہ وہ کہیں اپنی محبت سے ہمیں نظر ہٹا نہ لے. ہمارا یہ کہاں خوف ہے؟ یہ خوف ہی تو نہیں پیدا ہوتا. بالکل بالکل بالکل. اصل میں یہ بات ہی نہیں پیدا ہوتی. اگر یہ بات پیدا ہو گئی کہ دل میں یہ خوف ہونے لگا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو پھر ہم تنہائی میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جھوٹ سوچیں گے بھی نہیں، ہم یہ بہانے بھی دل میں نہیں بنانے شروع کریں گے کہ وہ فلاں آ جائے گا تو اب ہم اس سے بتائیں گے کہ اصل میں تو ہم ٹریفک جام میں پھنس گئے تھے، یہ ہمیں یوں دے رہے. حالانکہ وہ جان سے نہیں مار دے گا، اس کے باوجود بھی ہمیں یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ جس بات کے لیے ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو اس سے ہماری عزت نہیں بنے گی. کیوں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں انہوں نے کون سا رستہ دکھایا؟ سب سے پہلے کہ ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں، بولنے پڑتے ہیں، لیکن ایک جھوٹ سے بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ایک بلب فیوز ہو تو شخصیت میں سے ایک بلب فیوز ہو گیا، آپ نے اپنا نقصان کر لیا. بے شک بے شک ہم اپنا نقصان بالکل، کیونکہ سچ بولیں گے تو دعا بھی قبول ہوگی. بالکل یہی پوائنٹ لا رہی تھی میں کہ سچ بولنے کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. بالکل. اور آپ کو پیغمبر کی آپ کو واقعی سنت، سب سے بڑی سنت حقیقت ہے، انہوں نے سچ بول کے دکھایا سب سے پہلے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. حقیقت. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.